ہم انسان ہیں، ہمارے لیے حاجتیں ضرورتیں اللہ کی طرف سے امتحان کی شکل میں آتی ہیں. حاجتیں ضرورتیں، کبھی بیمار ہو گیا، کبھی کوئی حاجت آ گئی، کوئی حاجت آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. حاجت ضرورت یہ امتحان کے لیے آتی ہے. اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر یہ حاجت بھیج کے اب میرا بندہ اب کیا کرتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے نماز دی ہے. جس بندے کو اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے، وہ نماز کی طرف جائے گا. جس بندے کے اندر یقین کمزور ہوگا وہ مخلوق کو دیکھے گا، کون آدمی ایسا ہے، ایم پی اے، ایم این اے، فلانا ڈھیگنا، جس سے میرا کام ہو جائے گا. حضور کے بارے میں کیا آتا ہے فضائل نماز میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. تو اللہ کے راستے میں یہ ہم نے عادت بنانی ہے. کوئی حاجت ضرورت پیش آ جائے تو پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. پھر اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، پیٹ کے بل لیٹے ہوئے. حضور پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ پیٹ میں آپ نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ. نماز میں کیا جی؟ کیا فرمایا؟ کیا کر؟ نماز پڑھ. کہ حاجت پیش آ گئی ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ. دوائی صحت اللہ ہی دیں گے، لیکن سنت طریقہ اختیار کرتے ہوئے. پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں گے، لیکن پہلے وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ کے حبیب نے بتایا کہ یہ مسئلہ آ جائے تو کیا کرنا. اور میں حضور جب بھی حاجت پیش آتی تھی پہلے نماز پڑھتے تھے. اور فرمایا کہ پہلے نبیوں کا بھی یہی معمول تھا. کیا فرمایا؟ پہلے انبیاء کا کیا معمول تھا کہ حاجت جب پیش آتی تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. خالی نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو سیکھ کے پڑھنا ہے. نماز صحیح پڑھنی ہے. ایک آدمی نے نماز پڑھی مسجد نبی میں، غالباً نماز کے بعد حضور کے پاس آیا، سلام کیا. حضور نے سلام کا جواب دیا، بھائی جو کچھ بھی ہوتا رہے نا، ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ شیطان بڑا ظالم ہے. ایک دن مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی والے فوت ہو گئے، مدرسے کو ساتھی کو بیان کر رہے تھے. یہاں ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شور مچانا شروع کر دیا. لوگ مولانا نے فرمایا کہ جب آدمی مجمع جب اللہ رسول کی بات کو توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے تو شیطان تو کہتا ہے کہ یہ تو اب گیا میرے ہاتھ سے، اس لیے بیچ میں کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے. مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں. شیطان اپنا کام کرتا ہے کسی ذریعے سے تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہٹ جائے. لیکن ہم نے اللہ کی بات ہے، کہنے والا بھی محتاج، ہم سننے والے بھی محتاج. سلام کیا حضور کو آ کے. حضور نے فرمایا جاؤ نماز، سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، صحیح نماز پڑھنی. 2-3 مرتبہ حضور نے اس سے نماز پڑھوائی، پھر اس کو سمجھائی سکھائی کس طرح سے. اور علماء کرام فرماتے ہیں اس کی نماز میں 2 چیزوں میں کمی تھی. ایک رکوع کے بعد کہ ہم بھی دیکھیں اپنی نمازوں کو، کہیں ایسا نہیں ہماری نمازیں تو اس طرح کی نہیں ہے کہ رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا تھا تو اطمینان سے وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور جب ایک سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھتا تھا جلسے میں تو اطمینان سے بیٹھتا نہیں تھا. جس کو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ان 2 باتوں کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ایک رکوع کے بعد سیدھا اطمینان سے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھتا نہیں تھا. یہ بعد میں اور آپ آنے والے، میرے اور آپ کے آنے والوں کے لیے حضور نے بتایا کہ دیکھو ایسا خیال کرنا. ان صحابی کے ذریعے سے بعد میں آنے والی امت کی رہنمائی ہوئی. فضل نماز میں آتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، قیامت کے جب اعمال نامہ ملے گا ایک نماز بھی لکھی ہوئی نہیں ہوگی. 60 سال پڑھ کے آیا ہے، روزانہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، اعمال نامے میں ایک بھی نہیں ہے. اور جب کہ فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب، نماز اچھی پوری نکل آئی باقی اعمال پھر اچھے پورے نکلیں گے. اگر نماز ہی خراب ہوگی تو باقی تو معاملہ. اس لیے ہمارے ہاں دوسرا نمبر نماز صحیح کر کے پڑھنا، اس کو اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اپنی نمازوں پر محنت کر کے. جو ہماری قضا نمازیں ہیں ان کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، فرضوں کے ذریعے سے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا.